والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو عزیزو، آج کا یہ دن ہمارے لیے اور ہمارے اس ملک کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ اور دنیا کے لیے ایک مبارک دن ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا تھا، اور یہ 40 دن تک وہ جنگ جاری رہی، جس میں انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے بعد جتنا ان کا اسلحہ تھا، جتنا ان کے پاس بارود تھا، وہ انہوں نے ایران پر دے مارا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایران میں 32 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے۔ صرف پہلے ہی حملے میں 168 بچے شہید کر دیے گئے، معصوم بچے، سکولوں میں جو پڑھ رہے تھے معصوم بچے۔ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا 40 دنوں میں، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ ان کے اور مسلمانوں کے بہت بڑے قائد سید علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا، ان کے سپہ سالاروں کو شہید کیا گیا۔ 60,000 کے قریب ان کے سکول، ہسپتال اور رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے تو ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم امریکہ مل کر، اسرائیل اور ہم مل کر جو ہے ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے، یعنی ان کے پانی کے جتنے پلانٹس ہیں وہ تباہ کر دیں گے، ان کے پلوں کو تباہ کریں گے، ان کے سکولوں کو تباہ کر دیں گے، ان کے ہاسپٹلوں کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن ایران کو اللہ نے قوت عطا فرمائی، اور ایران نے ان سے برابر جنگ کی، باوجود ہے کہ ایران 47 سال تک ایران پر پابندیاں تھیں اور ناجائز پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اور بہانوں سے ایران کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح عراق کو تباہ کیا تھا، جس طرح لیبیا کو تباہ کیا تھا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے اور وہ ایٹم بم جو ہے وہ دنیا پر چلائیں گے۔ انہوں نے شام کو تباہ کر دیا، عراق کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، تو اسی بہانے وہ ایران کو بھی تباہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے بدلے میں ایران نے جتنی تنصیبات تھیں، امریکہ کی جتنے وہاں پر اس نے اڈے بنائے ہوئے تھے خلیجی ریاستوں میں، کویت میں، قطر میں، ابو ظہبی میں، عمان میں، سعودی عرب میں، تو ایران نے وہاں پر بمباری شروع کر دی تھی۔ اب ان کا آخری حربہ یہی تھا کہ یا تو وہ ایران پر ایٹم بم مار دیں، اور یا پھر وہ اپنا پورا اسلحہ اور بارود ایران پر پھونک کر وہاں کے لاکھوں انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس وقت یہ احسان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے پاکستان میں 2 ایسے افراد پیدا فرما دیے تھے، اور ایسے افراد کو برسر اقتدار دیا تھا جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ایران کے لاکھوں انسانوں کو بلکہ پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ اور ایٹمی جنگ سے محفوظ فرما کر پوری دنیا کو محفوظ فرما دیا۔ اور وہ شخصیات ہیں ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اور کمانڈر ان چیف پاکستان کے وہ جو جناب سیدنا علی علیہ السلام و سید فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہے سید عاصم منیر، جنہوں نے آخری چند گھنٹوں میں ٹرمپ کو یہ قائل کیا کہ تم ایران پر حملہ نہیں کرو گے، اور وہ جنگ بندی کروا دی اور دنیا نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا تھا اور ٹرمپ کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ پاکستان نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں کو جو 47 سال سے ایک دوسرے کے مخالف تھے، ان کو پاکستان بلایا، اور آپ کے علم میں ہے کہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ کے نمائندے، ان کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس بھی آئے، اور جناب عراقی صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے، ایران کے اسپیکر بھی یہاں پر تشریف لائے، لیکن بہت سارے مسائل طے ہو جانے کے بعد بھی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے آبنائے ہرمز کا گھیراؤ شروع کر دیا اور کہا کہ ہم نہ تو ایران میں کوئی خوراک جانے دیں گے اور نہ وہاں سے کوئی خوراک آنے دیں گے۔ اور آج یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب نہیں کہ چند ہی دنوں میں دنیا جس سے خوف کھا رہی تھی، پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو رہی تھی، پوری دنیا کی معاشرت تباہ ہو رہی تھی، ان لوگوں کی کاوش سے اس وقت
امریکن صدر خود معاہدہ کرنے کے لیے پاکستان آ رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ امریکن صدر خود یہاں پر معاہدے کے لیے آئے، اور فرانس کے صدر کی بھی امید ہے کہ وہ بھی یہاں آنا چاہ رہا ہے، اٹلی کے لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں، یورپی یونین کے بعد سربراہ آنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا انتہائی محترم ملک سعودی عرب، جہاں ہماری روح کو تقویت ملتی ہے، میرے آقا کا گھر ہے، میرے رب کا گھر ہے، وہاں کے پرنس جناب محمد بن سلمان کی امید ہے کہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اور ایران کے صدر بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پچھلی 200 سال مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا بڑا انعام اللہ نے کسی ملک پر اور افراد پر نہیں کیا کہ دنیا بھر کے تمام سربراہان یہاں آئیں، اور امریکہ بھی یہ کہے کہ ہمیں پاکستان پر اعتماد ہے، ایران کی اور سعودی عرب کی مخالفت ہو وہ بھی کہے، دونوں کہے کہ ہمیں پاکستان پر اعتماد ہے، یورپی یونین اور نیٹو اور یو این او جہاں بے بس ہو گئے تھے، اللہ نے پاکستان کو عزت دی، اور یہ عزت آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ اللہ نے آپ پر انعام فرمایا ہے، اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جس طرح تم نے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کم تعداد والے لوگوں کو بڑی تعداد والوں لوگوں کے اوپر فتح عطا فرما دی ہے۔ ایران اکیلا تھا، اللہ نے اسے بھی نصرت عطا فرمائی، پاکستان تعداد میں کم تھا، ہندوستان 5 گنا زیادہ تھا، اکثری طاقت بھی زیادہ تھی، دولت بھی زیادہ تھی، افراد بھی زیادہ تھے، گھمنڈ بھی زیادہ تھا، غرور بھی زیادہ تھا، لیکن اللہ نے میاں نواز شریف صاحب کی خارجہ پالیسی، ہماری فوج کی بہادری اور اس کی عظمت سے ہندوستان کو صرف چند گھنٹوں میں سرنگو کر دیا کہ وہ چیخ کر کہہ رہے تھے ٹرمپ کو اٹھو خدا کے لیے جنگ بند کرو ورنہ پاکستان ہمیں تباہ کر دے گا۔ یہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اللہ پاک تم نے ہمیں یہ اسباب پیدا فرمائے، تو نے نور بصیرت عطا فرمایا، اللہ پاک پاکستان کو کامیابی عطا فرمایا۔